علماء کیوں آئیں گے اس کی زد میں؟ اور یہ حدیث ہے کہ علماء کرام کی کثرت ہوگی دجال کی بیعت میں اور عورتوں کی کثرت ہوگی. تو یہ ہمارا تو کوئی بچت نہیں ہے. عالم عالم کھیلتے رہے نا ہم تو دجال کیس والے تو گئے ہم تو. کیا ہم کیا کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حدیث کے مطابق ہی حدیث یہ ہے کہ عورتیں زیادہ تر عورتیں اور زیادہ تر علماء کرام دجال کے اوپر بیعت ہو چکے ہوں گے. حدیث یہ ہے کہ دجال کے فالوورز میں سے بیشتر جو ہوں گے وہ عورتیں اور علماء کرام ہوں گے. جاہلوں کو نہیں چھوڑنے والا دجال. اور یہ میں بہت ڈرانے والی حدیث سنا رہا ہوں, یہ مستند حدیث ہے کہ دجال کے اوپر میری امت کی عورتیں اور علماء کرام کثیر تعداد میں بیعت کریں گے, کثرت ہوگی. اس وقت مسلمانوں میں کون اس کو فالو کرے گا؟ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. سب سے پہلے لبیک کہنے والے ان میں دو لوگ ہیں, دو گروہ ہیں, ایک اینڈ میں نکلیں گے اور ایک سب سے پہلے. ایک علماء امت مسلمہ کا, ایک عورتیں. یہ دو گروہوں کا خاص ذکر آتا ہے حدیث میں. جہاں تک بات ہے علماء کی, تو ہمیں یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم علماء کو اس پہ پرکھیں, لیکن میں نے آپ کو حدیث سنا دیا کہ امت مسلمہ کے علماء وہ بھی دجال کو بہت فالو کریں گے. حدیث میں آتا ہے, اس لیے بہت بڑا فتنہ ہے. علماء کے ساتھ ملو گے تو حق آپ پر آشکارا ہوتا رہے گا. حسن بصری کا قول ہے, الفتنہ اذا اقبلت عرفہ کل عالم واذا ادبرت عرفہ کل جاہل. جب بھی فتنہ آئے گا جو کہ شیطان کی سازش ہوتا ہے, اس کو علماء فوراً جان جائیں گے. جہلا نہیں پہچانیں گے, جہلا اس کو ملمہ سازی سمجھیں گے اور خوبصورت راستہ قرار دیں گے, مگر علماء پہچان لیں گے. علماء پہچان, علماء کے مقام کو جانو. یہ بھی آپ کا ایک نقطہ ہے کہ ایک سازش کے ساتھ علماء سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. اس میں جھوٹ ہو سچ ہو کوئی تمیز نہیں. حتیٰ کہ یہاں تک جھوٹ بولا گیا جب دجال آئے گا تو اس کے حلقے میں سب سے تیزی کے ساتھ دو گروہ داخل ہوں گے, ایک عورتیں, دوسرا علماء. علماء کہاں سے لیا آپ؟ عورتیں ثابت ہے صحیح حدیث سے, علماء کہاں سے لے؟ یہ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام پر ایک تناقض کا الزام, جو اللہ کے پیغمبر علماء کی شان بیان کر رہے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ انبیاء کے وارث ہیں. فرما رہے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. یہ ایک عالم کی فضیلت اور فوقیت ایک عابد پر کتنی ہے جیسے 14ویں کے شان کی تمام ستاروں پر. جس نبی کی زبان سے علماء کی شان میں یہ باتیں بیان ہوں, وہ نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ علماء ہی دجال کے حلقے میں شامل ہوں گے. تو اللہ کے نبی کی طرف تناقض کی نسبت ہے. جھوٹ بولا گیا, کوئی روایت ایسی نہیں. صرف علماء سے لوگوں کو دور کرنا یہ ایک سازش ہے, جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ علم کا مصدر اور منبع علماء ہے. بس نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قرب قیامت علم کب اٹھے گا؟ جب علماء اٹھ جائیں گے. باقی سب کچھ ہوگا, یا آپ کے کیمرے ہوں گے, آپ کی لائبریریاں ہوں گی, آپ کی ڈسکیں اور سب کچھ ہوگا, علم نہیں ہوگا. کتابیں ہوں گی, یوٹیوب اور جو کچھ یہ پروگرام آپ لے کر پھرتے ہیں سب کچھ ہوگا, علم نہیں ہوگا, کیونکہ علم کا مصدر علماء. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے العلم بالتعلم, علم علماء سے سیکھنے سے آتا ہے. یہ ایک سازش یا تو خود ان کی کوئی غلط فہمی ہے یا کسی کا اعلی کار ہے, ایک سازش کے تحت لوگوں کو علماء سے دور کرنا.